عرب سمجھ گئے ہیں اس مار پیٹ کے بعد کہ اب ان کی حفاظت جو ہے وہ امریکہ اسرائیل نہیں کر سکتے، اتنے معاہدے ریسورسز پاکستان نے فوج بھیجی ہے سعودی عرب حرمین کے لیے، حرمین شریفین کی، ہمارا تقدس ہے، فخر ہے ہمیں تو، اور باقی عربوں کو سمجھ آ میں گئی۔ سمجھتا ہوں کہ عرب عوام کو سمجھ آ رہی ہے، لیکن دیکھیں آپ ان کی لیڈرشپ سے یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کو جو بٹھانے والے ہیں، خلافت کو توڑ کے جب ان کو بٹھایا گیا، ان کو یہ جھنڈے حوالے کیے گئے، تو جنہوں نے ان کو بٹھایا تو ان کا تو قبلہ وہی ہے نا، ان کا تو بلیک ہاؤس قبلہ نہیں ہے، وائٹ ہاؤس ان کا قبلہ ہے، وہ تو اسی طرف اصل دیکھیں میں گے وہ نا۔ امریکی جھنڈا تھا میں بس اب پہلے برطانوی تھا اور اب امریکی ہو گئے، مطلب بٹھانے والے جو تھے وہ گورے انگریز تھے، بالفور ٹھیک، ڈیکلریشن کے ایگزیکٹلی بعد۔ بالفور ڈیکلریشن ہوئی اور اس کے بعد ان کو بٹھایا اور پھر جو ہے نا ان کو لے کے اچھا، چلایا۔ ایک گہری واردات جس پہ میں اکثر بات کرتا ہوں، آپ سے بھی ڈسکس ہوتا ہے، جب یہودی گاربیج تھے یورپ میں، ان کو گاربیج کہا گیا ہے، کتابیں موجود ہیں، شاہ کمیشن بنا مسلمانوں کے حق میں، اور یہ پوری دنیا میں سعودی معیشت، عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ ڈمی لٹکانا، تنگ کرنا عیسائیوں کو، انہوں نے کہا ہم تنگ ہیں، انہیں وہاں بھیج دیں۔ لیکن پرابلم تھا کہ جب خلافت تھی، انہوں نے کہا یہ تو مسلمان ٹکنے ہی نہیں دیں گے، خلافت ہے چکے، تو انہوں نے نیشن سٹیٹس بنائی، حصوں میں تقسیم کیا، تب جا کے یہودی آباد ہوئے، اس کا شاخسانہ ہم بھگت رہے ہیں۔ اب اس سے کیسے نکلا جا سکتا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح کہا، اور آپ نے یہ بات بھی ٹھیک کی ہے کہ اس ٹائم پہ پورا یورپ جیوز سے تنگ تھا، اور تقریباً تمام یورپ میں، ہائی لائٹ تو صرف جرمنی ہوتا ہے ہولوکاسٹ کی وجہ سے نا، ہٹلر ہوتا ہے، لیکن تمام یورپ کے اندر قوانین موجود تھے کہ ان کو آپ نے نا ان شعبوں میں آنے کی اجازت نہیں ہے، ان کو آپ نے یہ نہیں کرنا، ان کے ہاؤسنگ علیحدہ ہوگی، یہ سارا کچھ پورے یورپ میں ہو رہا تھا انکلوڈنگ برطانیہ۔ اور اس ٹائم پہ ان کے لیے جب ان کو نکالا جاتا تھا تو ان کو کون سہارا دیتا تھا؟ اس وقت بھی عثمانی خلافت تھی، کبھی ان کو استنبول میں جگہ دیتی تھی، کبھی ان کو فلسطین میں جگہ دیتی تھی، جانا چاہتے تھے ان کو یہ ایک ٹائم تک، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جیسا آپ نے کہا، یہ بالفور ڈکلیریشن کے بعد جب انہوں نے یہ باقاعدہ طور پہ اس سے کر دیا کہ ہم نے ٹیک اوور کرنا ہے اور سب کچھ کرنا ہے، پھر تو کہانی چینج ہو گئی۔ اب آپ نے جو کہا کہ ہاں انہوں نے پھر ظلم کیا، انہوں نے پھر جو ہے نا اپنی ملیشیاز بنائی، ہگانا ملیشیا بنائی، پھر برطانوی ان کے ساتھ ملے، مسلمانوں سے انہوں نے اسلحہ لیا اور ان کو اسلحہ دیتے گئے، اور ان کو یہ موقع آیا کہ النقبہ ہوا، اور تقریباً جو ہے نا 650 کے قریب گاؤں کو، قصبوں کو جلایا گیا، خالی کیا گیا، اور تقریباً 7 لاکھ کے قریب مسلمانوں کو، جو کہ اس وقت مسلمانوں کی آدھی پاپولیشن تھی، ان کو فلسطین کے اندر گھر سے بے گھر کیا گیا، نکال دیا گیا اور کیمپوں میں ڈال دیا گیا۔ اب دیکھیں اس کو اگر ریورس کرنا ہے تو واقعی مسلمانوں کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں، کوئی بھی ذی عقل ذی شعور آج یہ سمجھتا ہے کہ نیتن یاہو یا اسرائیل کی کوئی بھی گورنمنٹ کو آپ بٹھا کے یہ بات سمجھا سکتے ہیں؟